آبنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز سے محفوظ گزرگاہ شپس کا وہاں سے گزرنا سرکشا کے ساتھ یہ جنگ بندی کی پابندی پر منحصر کرتا ہے، یہ ایران نے آگاہ کر دیا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ دراصل ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے، جو ودیش منتری ہیں جن کا نام ہے عباس اراغچی، انہوں نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز سے محفوظ آمد و رفت آنا جانا ایرانی مسلح افواج کے ساتھ تعاون پر منحصر ہے، بشرطے کہ مخالف فریق جنگ بندی کے وعدوں کی پاسداری کرے اور تکنیکی حدود کو مد نظر رکھے۔ یعنی کہ یہ بہت کچھ صاف ایران کرتا جا رہا ہے کہ جو جنگ بندی کو لے کر کے بات چیت ہونی ہے یا جنگ بندی جو ہوئی ہے تو یہ کتنی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے گا، یہ سب کچھ اس پر منحصر کرتا ہے کہ جنگ بندی کے تئیں جو کچھ بھی پابندیاں ہوں گی یا جو بھی اس کی شرطیں ہوں گی اس پر دونوں فریق یعنی دونوں جو پارٹیاں ہیں وہ اسے بالکل اس پر عمل کریں، تبھی جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یہاں سے شپوں کا یعنی جہازوں کا گزرنا محفوظ طریقے سے یہ ممکن ہو پائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ اپنے جنوبی کوریائی ہم منصب چو ہیون کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت پر مبنی جنگ میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے جنگ کے خاتمے اور جنگ بندی کے قیام کی حمایت میں جنوبی کوریا سمیت یعنی ساؤتھ کوریا سمیت مختلف ممالک کے موقف کو سراہا۔ اراغچی نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریقین یعنی جو بھی پارٹیاں ہیں اس سے جڑی تمام فریقین جنگ بندی کی پابندی کریں تاکہ ہر محاذ پر ہر مورچے پر تنازع کا مکمل خاتمہ ممکن ہو سکے، جو بھی ہر محاذ پر ہر مورچے پر جو وواد ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو سکے۔ جیسا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے پیغام میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس بات کا ذکر کس نے کیا؟ ایران کے جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہیں عباس اراغچی نے۔ اسٹریٹ آف ہرمز یعنی آبنائے ہرمز کی صورتحال کے حوالے سے عباس اراغچی نے کہا کہ اس گزرگاہ سے محفوظ نقل و حرکت ایرانی مسلح افواج کے ساتھ ہم آہنگی یعنی ایرانی مسلح افواج جو ہے اس کے ساتھ کوارڈینیشن کے ذریعے ہی ممکن ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مخالف فریق جو بھی دوسری پارٹیاں ہیں جو بھی الگ ردیش ہیں وہ جنگ بندی کے دوران اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور موجودہ تکنیکی پابندیوں کو مد نظر رکھیں۔ جواب میں جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ نے جنگ بندی کے اعلان اور تمام محاذوں پر لڑائی کے خاتمے یعنی لڑائی ہر فرنٹ پر بند ہو جائے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے خطے بھر میں فوجی حملوں کو روکنے اور مسلسل مذاکرات یعنی ڈائیلاگ بات چیت کے ذریعے پائیدار استحکام یعنی اسٹیبل یہ جو جنگ بندی ہو اور سلامتی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے تہران اور سیول کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور قونصلر تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ اور اسرائیل حکومت نے 28 فروری کو اسلامی انقلاب کے رہنما آیت اللہ سید علی خامنئی سمیت کئی اعلیٰ فوجی کمانڈروں اور شہریوں کے قتل کے بعد ایران کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر بلا اشتعال یعنی ان پرووکڈ بنا اکساوے کے فوجی مہم شروع کی تھی۔ جوابی کارروائی میں ایرانی مسلح افواج نے خطے میں امریکی اور اسرائیلی ٹھکانوں پر حملے کیے اور مؤثر انداز میں جواب دینے کی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ پیش کیا۔ حملہ آوروں کی فوری فتح کی توقعات کے برعکس ایران کا رد عمل زیادہ طاقتور ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے، جس سے امریکی اور اسرائیلی فوجی وسائل کو زبردست نقصان پہنچا اور قوم اتحاد اور مزاحمت کو تقویت ملی۔ اگرچہ امریکی صدر نے ایک الٹیمیٹم جاری کیا تھا لیکن پاکستانی ثالثی کے نتیجے میں 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر اتفاق ہوا، جس کے دوران اسلام آباد میں مذاکرات ہونے ہیں اور ایران نے مذاکرات کے لیے 10 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے، جس میں امریکی افواج کے انخلاء، پابندیوں کے خاتمے اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول جیسے نکات شامل ہیں۔